بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے عورت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آیا مرد کی شادی ایسی عورت سے ہوتی ہے جو اس کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اور کیا ہر مرد مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے؟ اس کی حقیقت بھی آپ کو بتاؤں گی۔ ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ تو ویورز، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لا۔ خداوند کے حکم کے مطابق اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئی زمین کے اوپر کی پرات چھلک کی مانت اتر آئی، اور آپ کی مٹھی میں جس میں 60 رنگوں اور مختلف کفاتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی کہ سفید، سیاہ اور سرخ زرد رنگ والی اور نرم سخت، جس میں شیریں، تلخ، نمکین اور پھیکی کفاتوں والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ایک عورت پیدا کی جس کا نام حوا علیہ السلام رکھا۔ حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھی جو کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کی گئی۔ حضرت حوا کا پسلی سے پیدا کرنے کے حوالے سے یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، جو شخص اللہ رب العزت اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو، اور انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گی تو تم اسے توڑ دو گی، اور اگر اس کو اس کے حال پر رہنے دو گی تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی، لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو۔ تو پیارے دوستوں، معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا اور حضرت حوا علیہ السلام کو آدم کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا ہر مرد مٹی سے پیدا ہوتا ہے اور ہر عورت اس کی پسلی سے، یا پھر مرد کی شادی ایسی عورت سے ہوتی ہے جو اس کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے فقہ کی بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہوئے تھے، اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہونا اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ مٹی سے ہی غذا کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث بنتا ہے، یعنی ہر انسان مٹی سے نہیں بنتا، صرف پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی مٹی سے تخلیق کیے گئے تھے۔ ان کی پسلی سے پہلی خواتین یعنی حوا کو پیدا کیا گیا، اور باقی انسانیت اب دونوں کی اولادیں ہیں۔ رہی بات یہ کہ مرد کی شادی ایسی عورت سے ہوتی ہے جس کی پسلی سے وہ پیدا ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی عورت ہر مرد کی پسلی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں اور ان کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تو پیارے دوستو، ایک اور بات جو ہمارے ہاں مشہور ہے وہ یہ کہ انسان کی تدفین ایسی جگہ ہوتی ہے جس جگہ کی مٹی سے وہ پیدا کیا گیا ہے، تو فقہ کے نزدیک اس بات کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پیارے دوستو، شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی معلومات میں عورت اور بچوں کا حکم ایک ہی رکھا ہے، جیسا کہ باجماعت نماز کا مسئلہ اور جمعے کا مسئلہ وغیرہ۔ تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس طرح قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے، یعنی کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورتوں کی ضروریات اور اس کی حفاظت اور دیگر کئی امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، گویا کہ عورت رعا اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اور اللہ رب العزت نے لازمی قرار دی ہے۔ اس سے ایک بات یہ واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسے ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ تو ویورز، تو پہلے دوستوں آپ کو بتاتے چلوں کہ بعض محققین کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں بلکہ انسان کی پسلی سے کی ہے۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے اس حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی کس حصے سے لائی ہوئی مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی ہے، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا۔ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکالی، جن کی وہ منقوہ کہلائیں، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔ دوستو، اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت پسلی سے ہی کیوں نکالی گئی؟ ٹیڑھا پن وہاں سے ملا ہی نہیں۔ یہ بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سی نازک حصے پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں ایک حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک حصوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھائی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی بھی ہے، کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے
ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ تو پیارے دوستو، انسان کی پسلیوں کے حوالے سے ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی ہے۔ تو یہ بات بھی غلط ہے۔ آدم علیہ السلام اور ام حوا کی تخلیق، کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مرد کی پسلیاں عورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں۔ حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کی تعداد 12 ہے، یعنی کہ 12 سیٹ، یعنی کہ 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت۔ لہٰذا مرد اور عورتوں کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ اگر کوئی میڈیکلی انفٹ ہے تو ان کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ البتہ عام انسان کی پسلیوں کی 12 سیٹ ہوتے ہیں، یعنی 24 پسلیاں مرد اور عورتوں کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو مرد کی پسلیوں سے پیدا کیا گیا۔ مذکورہ حدیث کے علاوہ ایک دوسری روایت میں بھی ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، وہ کسی طریقے سے بھی تمہارے لیے سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اسے پیدا اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہو تو ٹیڑھے پن کی حالات میں پیدا اٹھا سکتے ہو، اور اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگو گے تو توڑ بیٹھو گے۔ اس کے توڑنے سے مراد اسے طلاق دینا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرد کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی سے پیش آئے اور نرمی سے ہی اپنی بات منوائے۔ سختی کرنے سے معاملات سلجھیں گے نہیں بلکہ مزید خراب ہوں گے۔ سختی کرنے سے معاملات سلجھیں گے نہیں بلکہ مزید خراب ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔